اور ایکسپورٹس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ پاکستان میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اشیاء جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے اور ایکسپورٹس ہماری اتنی ہے نہیں. ایسے میں ڈیوٹی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ڈیوٹی بڑھائی تھی سہیل صاحب, آپ کو یاد ہوگا, لیکن کچھ فرق تو نہیں پڑا. چیزیں تو ویسی کی ویسے امپورٹ ہو رہی ہیں, چاہے وہ دودھ کے اوپر انہوں نے ٹیکس ادا کیا تھا یا میک اپ کی اشیاء پہ کیا تھا یا پھر شیمپو وغیرہ پہ کیا تھا, چیزیں تو ویسے ہی امپورٹ ہو رہی ہیں. میک اپ کی جہاں تک بات کی, اس پہ تو جتنا بھی ٹیکس لگ جائے نا تو اس کی تو امپورٹ کم نہیں ہونی, ٹھیک ہے نا, وہ آپ لوگوں کے اختیار میں ہے, لیکن آپ لوگ اتنا استعمال آپ کی جیب پہ بوجھ بڑھے گا بھائی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایف بی آر کے کچھ ذہین لوگ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی مردوں کی صورتحال سے, مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے کیوں نہ ایسی اشیاء کے اوپر جس کے اندر میک اپ بھی شامل ہے جو پرتعیش کنسیڈر ہوتی ہے, اس کے اوپر درآمدی ڈیوٹی میں مزید اضافہ کر دیجئے. جو تجاویز مختلف تیار کی جا رہی ہیں اور آج کل بجٹ کی تیاری کا عمل جاری ہے, اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 2 سے 5% مزید ڈیوٹیز بڑھا دی جائے. ایک دن کچھ سرکاری خزانے میں بھی کچھ پیسہ آ جائے, اگر اس کے بعد آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ جو امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور جو پرتعیش اشیاء ہیں اور بہت سی بڑی مصنوعات ہیں جس میں گاڑیاں بھی ہیں, لگژری گاڑیاں بھی ہیں, تو موبائل فونز بھی ہیں, تو کیوں نہ ان کے اوپر ان کو کچھ ڈسکریج کیا جائے تاکہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو سکے اور اس کے بعد کچھ انہیں ریونیو کے مد میں بھی کچھ زیادہ پیسے مل سکیں. پہلے اس وقت مختلف اشیاء کے اوپر 15 تا 35% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی امپورٹ کم نہیں ہو رہی, امپورٹ پھر بھی بڑھ رہی ہے. تو اسی کو کم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح ایک اور تجویز زیر غور ہے ایف بی آر کے سامنے سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کہ جو ٹیکس اور ڈیوٹیوں میں حکومت چھوٹ دیتی ہے مختلف سیکٹرز کے لیے, اس کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اب تھوڑا لمٹ کیا جائے. اگرچہ کہ گزشتہ سالوں میں بھی اس کو کم کیا گیا, لیکن آئندہ مالی سال کے اندر اس کو جو زیرو ریٹ ٹیکس کی شرح ہوتی ہے اس کو مزید کم کیا جائے, جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہم انکم ٹیکس کی مد میں مختلف شعبوں کو جو ایف بی آر یا حکومت کی جانب سے چھوٹ دی گئی ہے وہ 67 ارب روپے سالانہ کی ہے. سیل ٹیکس کی مد میں 207 ارب روپے ہیں اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں اس وقت 119 ارب روپے کی چھوٹ ہے. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس چھوٹ کو ایک تو کم کیا جائے اور اس کے بعد اس کو لمیٹڈ کیا جائے تاکہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے اس چھوٹ دینے کا وہ حاصل ہو سکے, جس کے اندر کوشش یہ ہے کہ جو ٹیکس چھوٹ دینے سے جو پسماندہ علاقوں کے اندر مختلف سرگرمیاں ہیں ان کو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو فروغ مل سکے, روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں, اور اس کے بعد ایسے لوگ جو سوسائٹی کے اندر مختلف طریقے سے بینیفٹ حاصل نہیں کر پاتے اکنامک ایکٹیویٹی اس طریقے سے جنریٹ ہو کہ ان کو بھی بینیفٹ مل سکے. اگر حکومت چھوٹ دے رہی ہے تو یہ فائدہ عوام تک بھی پہنچ سکے. تو اس کے اوپر بھی ریویو کیا جا رہا ہے کہ آنے مالی سال کے اندر اس کے اندر جو کچھ خرابیاں موجود ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب, ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر جتنی بھی اشیاء تھی جو استعمال کی اشیاء جن کے اوپر ٹیکس بڑھایا وہ ان کا استعمال کم نہیں ہوا, ٹیکس آپ نے بڑھا دیا. اس کا ایک سمپل سولوشن یہ بھی تو تھا کہ پاکستان میں ان کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دی جائے, یہاں نہ تو وہ ٹیکسز اتنے بھاری دینے پڑے عوام کو, یہاں سے ایکسپورٹ بھی. پاکستان میں بالکل ہو بھی رہی ہے, میرا خیال ہے کوالٹی کنٹرول کا ایشو ہمارے یہاں آتا ہے, لیکن یہ کیا حل ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ آپ کی نہیں بڑھنی, تو امپورٹ کو کسی طرح کرٹیل کرنے کے لیے آپ الٹے سیدھے یہ کام کرنے کی کوشش کریں. آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ اوور ہال ہونے والا ہے. آپ کے جو انسینٹیوز آپ دیتے ہیں اس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں, جیسے ریبیٹ کا آپ نے انسینٹیو ٹیکسٹائل پہ بہت عرصہ پہلے دیا, لوگ اربوں روپے کے گھپلے کر گئے, اس میں جعلی ایکسپورٹس دکھا کے اس کے اوپر ریبیٹ لے گئے. تو بات ہے کہ آپ کا سسٹم جب تک آپ اوور ہال نہیں کریں گے, اس کو ایفیشینٹ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہے کہاں کہاں خرابی ہے, کیسے کیسے گڑبڑ ہوتی ہے. یہ کرتے وہی ہیں جیسے بجلی والے کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی آپ کا 5000 کا بل آ رہا ہے, آپ 1000 روپے ہمیں دیں, آپ کا بل ہم جو ہے نا وہ 500 روپے کر دیتے ہیں. تو یہ وہ والا کام کرتے ہیں. اگر یہ ایفیشینٹلی کام کریں, ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ جو بھی اب یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں اتنے گھسے پٹے سٹیپ ہیں, پچھلے 50-60 سال سے یہی سٹیپس لے رہے ہیں, بار بار لے رہے ہیں, اور سیریسنس ان کی یہ ہے کہ آپ کے بہت اہم مالیاتی ادارے جو ہیں جیسے اسٹیٹ بینک ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹنٹ جنرل ہے, اس میں ایف بی آر کے, یہ ایڈ ہاک پہ آپ کے بندے کام کر رہے ہیں. اب ایف بی آر کا بند اگر ہیڈ ایڈ ہاک پہ کام کر رہا ہوگا, باقی اہم مالیاتی اداروں کے ہیڈ جب ایڈ ہاک پہ کام کرے گا تو آپ کی سیریسنس نظر آتی ہے. صاحب یہاں پہ اتنے چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں, اگر صرف ایک سٹیپ ہم لے لیں, موبائل فون کی کتنی بڑی مارکیٹ بن چکا ہے پاکستان, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں موبائل مینوفیکچرنگ کا ایک پلانٹ بھی نہیں ہے. تقریباً 3 سے 3.5 ارب ڈالر کے پاکستانی سالانہ ہم لوگ موبائل فون امپورٹ کریں. صرف اگر ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا لیں 1 سے 2 ارب ڈالر تو ہم یہاں سے بچت کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم یہاں مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے یہ کم کرنے کے اندر ہم ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اہم سٹیپ لے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ٹیکسز بڑھانا, ٹیکسز کم کرنا, فجنگ کرنا صرف اور صرف یہی طریقہ کار نہیں رہ گیا, بلکہ اور بھی پریکٹیکل سٹیپس لیے جا سکتے ہیں ہمارے آج کے حوالے سے. اگر اکانومی کو آگے بڑھانا ہے تو سی پیک منصوبے کو سیریسلی لینا ہوگا اور آن گراؤنڈ بھی اپنے دعووں کو پورا کرنا ہوگا. ابھی وزیر اعظم صاحب چین کے دورے پر ہیں,
اور چین کے دورے پر بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو شاید پہلے نہیں ہوئی. سنا ہے کہ پاکستانی صنعت کاروں کے کچھ تحفظات بھی کنوے کیے جائیں گے. جی کا ایگزیکٹلی اس پلان میں شامل ہے. وزارت تجارت اور وزیر تجارت بھی اس وفد میں شریک ہیں, وہ اس معاملے کو وہاں ٹیک اپ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو چین کے اندر ون بیلٹ ون روڈ کا فورم ہو رہا ہے, بہت اس کی بڑی خصوصی اہمیت کا حامل ہے. 29 ممالک کے حکام اس میں شریک کر رہے ہیں, اور پاکستان کی جانب سے بھی وزیراعظم نواز شریف اپنے چاروں وزراء اعلیٰ کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. حکومت نے گزشتہ روز بڑا اس بات کو کہا کہ دیکھیے نیشنل یونٹی کا ہم نے کس طرح مظاہرہ کیا ہے, اگرچہ کہ 4 سال بعد پہلی مرتبہ وزیراعظم نواز شریف چاروں وزراء کو چین لے کر گئے, ورنہ پہلے صرف شہباز شریف صاحب جایا کرتے تھے. اینیو اب یہ جو اس مرتبہ اس فورم کا جہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے, چونکہ بہت سے اور معاہدے ہونے جا رہے ہیں اربوں ڈالرز کے ہیں, جس کے اندر $8 ارب مالیت کا کراچی, لاہور, پشاور اور لنڈی کوتل تک کا ریلوے کا منصوبہ ہے, جس کی اپگریڈیشن شامل ہے, جس کے اوپر ہم نے پہلے پروگرام بھی کیا تھا کہ ٹرینوں کی جو رفتار ہے اس کو بڑھایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کراسنگ پوائنٹس ہیں وہاں پر کچھ انڈر پاسز بنیں گے. اوورآل اس کو ریلوے کا جو نظام ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا. پاکستان کے اندر چلنے والی ریلوے جس کی سپیڈ ٹرین جس کی سپیڈ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, اس کی سپیڈ 160 کلومیٹر تک پہنچے گی. مسافروں کے ساتھ ساتھ جو ہماری گروڈز ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بھی ہم بہتر طریقے سے ریلوے کے ذریعے کر سکیں گے. یہ منصوبہ اس میں شامل ہے, جس کے اوپر دستخط ہونے جا رہے ہیں. گوادر کا نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس فورم کے موقع کے اوپر اس کے اوپر دستخط کیے جائیں گے. حویلیاں کا ڈرائی پورٹ ہے اس کے اوپر دستخط کیے جائیں گے. اس طرح گوادر کی جو ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے 6 لین پر مشتمل ہے, 18 کلومیٹر کی ہوگی, یہ بھی اس کے معاہدے کے اوپر بھی دستخط کیے جائیں گے. اس کے ساتھ کچھ مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے, جس میں جامع بادشاہ ڈیم شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قابل تجدید توانائی کے منصوبے شامل ہیں. صنعتی زرعی تعاون سے متعلق بھی کچھ MOUs کیے جائیں گے, اور اس سے بڑھ کر بہت بڑا ایک اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے چین کے ساتھ, جس کا نام دیا گیا نیوکلیئر سیکیورٹی کوآپریشن پروگرام. اس کے اوپر 2010 سے چین کے ساتھ بات چیت جاری تھی. اب دونوں ملک کے اسپیشل پاکستان کے اندر جو انڈیجنسلی جو ہمارے نیوکلیئر اکوپمنٹ ہیں اس کے تیاری کا عمل, ان کی سیکیورٹی, اور جو اس پروگرام کو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی دلوائی ہے, کس طرح محفوظ طریقے کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام کو مستقبل کے اندر جاری رکھنا ہے. یہ معاہدہ بھی اسی دورے کے دوران شامل ہوگا. اور دوسرا امپورٹنٹ اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر نواز شریف صاحب جب چینی صدر سے ملاقات کریں گے تو کچھ ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کن چیزوں کو اپنی اس ملاقات کے اندر ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں. جو بات ہم نے کی کہ پاکستان کے صنعت کاروں کو سی پیک کی وجہ سے جو تحفظات ہیں اسپیشل اکنامک زون کی وجہ سے وہ ان سے ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی صنعت کاروں کو مستقبل کے اندر مشکلات نہ ہو, وہ اٹھائیں گے. اس کا 4 نکات اور اہم اس کے اندر ہوں گے کہ سی پیک کے اندر جو ایسے چھوٹے علاقے ہیں جو سی پیک روڈ کے ساتھ کنیکٹیو نہیں ہیں, ان کے اندر انفراسٹرکچر کی تعمیر کا معاملہ اٹھایا جائے گا. اس کے ساتھ خطے میں پائیدار امن کے لیے وزیر نواز شریف چائنیز پریزیڈنٹ سے یہ بات کریں گے کہ اپنا رول پلے کریں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے, تاکہ جو سی پیک ہے اس منصوبے کی کامیابی ضروری ہے کہ خطے کے اندر امن کا قیام ہو. اس کے ساتھ جو پاکستان کو تجارتی خسارے کا سامنا ہے اس کے لیے چینی صدر سے درخواست کی جائے گی کہ چین پاکستان کی مدد کرے, چونکہ $26 ارب سے زیادہ وہ تجاوز کر چکا ہے. چین سے یہ کہا رہا ہے کہ پاکستان کی لیدر کی مصنوعات, ٹیکسٹائل کی مصنوعات, زرعی اور اس کے ساتھ سپورٹس کی جو مصنوعات ہے چین پاکستان سے خریدے, تاکہ پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہو سکے. چلیے, ویسے تو چیزیں اس طرح کی چیزیں ساری چین سے دنیا خریدتی ہے, راؤ صاحب پاکستان سے خریدنے کے لیے پاکستان کو اس کی قیمت اور اس کی شرائط بڑی ایزی رکھنی پڑیں گی چین کے لیے. لیکن ہم نے آج جا کے چینی حکومت سے اپنے صنعت کاروں کا معاملہ ٹیک اپ کیا. یہ معاملہ تب کیوں نہیں ٹیک اپ ہوا تھا جبکہ مشینری ادھر آ رہی تھی, جبکہ وہاں سے کنسٹرکشن مٹیریل ادھر آ رہا تھا وداؤٹ اینی ٹیکسیشن, اور یہاں کے ہمارے صنعت کاروں کے اوپر ٹیکسیشن کی بھاری برڈن جو ہے ڈال دیا گیا تھا. اگر آپ کی ریلوے چین نے ٹھیک کرنی ہے, اگر آپ کے مالیاتی خسارے کو چین نے ایڈریس کرنا ہے, اگر آپ کے یہاں اکنامک ایکٹیویٹی چین نے جنریٹ کرنی ہے, اگر سڑکیں چین نے بنانی ہیں, اگر گریڈ اسٹیشن چین نے بنانے ہیں آپ کے, اور یہ کے الیکٹرک بھی اب وہ لینے جا رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ بھی, آپ کو نظام بھی شہروں میں صفائی کا, اگر سب کچھ انہوں نے کرنا ہے, بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے؟ پھر آپ چھوڑیں, پھر دیں چین کو, وہ کرے سارا کچھ بیٹھ کے یہاں پہ. سی پیک کا ایڈوانٹیج ہم بار بار کہہ رہے ہیں, سی پیک کا ایڈوانٹیج آپ اس وقت لے سکتے ہیں جب آپ بھی کچھ کریں, آپ کے ہاں بھی کچھ ہو. سی پیک کا ریٹرن ریٹ کیا ہے انیشلی $3 بلین پر اینم, جو کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے مختلف بینکوں کی چین کی ایز اے لون انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کا پر ایئر جو ریٹرن آپ نے کرنا ہے وہ $3 بلین ہے. سوری, جو انکم آپ کی ہونی ہے انیشلی وہ $2 بلین ہے. $3 بلین آپ نے صرف سود ریٹرن اس پہ کرنا ہے اصل زر کے علاوہ, ٹھیک ہے. ان دا لانگ رن $6 بلین آپ سالانہ اس سے کما سکیں گے میکسیمم, ٹھیک ہے.
اتنا ہی آپ نے ہر سال ریٹرن کرنا 15 سال تک. تو 15 سال تک تو آپ بھول جائیں کہ آپ اس سے کچھ مالی فائدہ اٹھائیں گے انٹل اینڈ انلیس آپ اپنی صنعت اور باقی چیزوں کو خود مضبوط نہیں کرتے. آپ اپنی جو ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے انڈیجنس قسم کی وہ جنریٹ نہیں کرتے. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آپ پھر چین کو دے دیں, میرا خیال ہے جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خود ہی چلا لیں گے. یہاں پہ یہ سیاسی نعرے بازی بھی ختم ہو جائے گی, لڑائیاں جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. صحیح ہے. چلیے, یہ معاملات کو چلانے کے لیے ہمیں خود بھی اپنی ول کی ضرورت ہے. اگر تو ہم اپنے صنعت کاروں کے لیے کچھ بہتری نہیں چاہتے تو ہم کسی دوسرے ملک کے وزیر اعظم یا صدر سے جا کر اپنے صنعت کاروں کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے until unless ہم لوگ خود نہ کچھ کرنا چاہیے. اور ایکسپورٹس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ پاکستان میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اشیاء جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے اور ایکسپورٹس ہماری اتنی ہے نہیں. ایسے میں ڈیوٹی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ڈیوٹی بڑھائی تھی سہیل صاحب, آپ کو یاد ہوگا, لیکن کچھ فرق تو نہیں پڑا. چیزیں تو ویسے کی ویسے امپورٹ ہو رہی ہیں, چاہے وہ دودھ کے اوپر انہوں نے ٹیکس ادا کیا تھا یا میک اپ کی اشیاء پہ کیا تھا یا پھر شیمپو وغیرہ پہ کیا تھا, چیزیں تو ویسے ہی امپورٹ ہو رہی ہیں. میک اپ کی جہاں تک بات کی اس پہ تو جتنا بھی ٹیکس لگ جائے نا تو اس کی تو امپورٹ کم نہیں ہونی, ٹھیک ہے نا. وہ آپ لوگوں کے اختیار میں ہے لیکن آپ لوگوں نے اتنا استعمال آپ کی جیب پہ بوجھ بڑھے گا بھائی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایف بی آر کے کچھ ذہین لوگ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی ہے سیل ٹیکس کی مد میں 207 ارب روپے ہیں اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں اس وقت 119 ارب روپے کی چھوٹ ہے. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس چھوٹ کو ایک تو کم کیا جائے اور اس کے بعد اس کو لمیٹڈ کیا جائے تاکہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے اس چھوٹ دینے کا وہ حاصل ہو سکے, جس کے اندر کوشش یہ ہے کہ جو ٹیکس چھوٹ دینے سے جو پسماندہ علاقوں کے اندر مختلف سرگرمیاں ہیں ان کو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو فروغ مل سکے, روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں اور اس کے بعد ایسے لوگ جو سوسائٹی کے اندر مختلف طریقے سے بینیفٹ حاصل نہیں کر پاتے اکنامک ایکٹیویٹی اس طریقے سے جنریٹ ہو کہ ان کو بھی بینیفٹ مل سکے. اگر حکومت چھوٹ دے رہی ہے تو یہ فائدہ عوام تک بھی پہنچ سکے, کچھ زیادہ پیسے مل سکیں. پہلے اس وقت مختلف اشیاء کے اوپر 15 تا 35% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی امپورٹ کم نہیں ہو رہی, امپورٹ پھر بھی بڑھ رہی ہے. اسی کو کم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی. اس طرح ایک اور تجویز زیر غور ہے ایف بی آر کے سامنے سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کہ جو ٹیکس اور ڈیوٹیوں میں حکومت چھوٹ دیتی ہے مختلف سیکٹرز کے لیے اس کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اب تھوڑا لمٹ کیا جائے. اگرچہ کہ گزشتہ سالوں میں بھی اس کو کم کیا گیا لیکن آئندہ مالی سال کے اندر اس کو جو زیرو ریٹ ٹیکس کی شرح ہوتی ہے اس کو مزید کم کیا جائے, جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہم انکم ٹیکس کی مد میں مختلف شعبوں کو جو ایف پی آر یا حکومت کی جانب سے چھوٹ دی گئی ہے وہ 67 ارب روپے سالانہ کی ہے. تو اس کو اوپر بھی ریویو کیا جا رہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے اندر اس کے اندر جو کچھ خرابیاں موجود ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب, ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر جتنی بھی اشیاء تھی جو استعمال کی اشیاء جن کے اوپر ٹیکس بڑھایا وہ ان کا استعمال کم نہیں ہوا, ٹیکس آپ نے بڑھا دیا. اس کا ایک سمپل سولوشن یہ بھی تو تھا کہ پاکستان میں ان کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دی جائے, یہاں نہ تو وہ ٹیکسز اتنے بھاری دینے پڑے عوام کو, یہاں سے ایکسپورٹ بھی. پاکستان میں بالکل ہو بھی رہی ہے, میرا خیال ہے کوالٹی کنٹرول کا ایشو ہمارے یہاں آتا ہے. لیکن یہ کیا حل ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ آپ کی نہیں بڑھنی تو امپورٹ کو کسی طرح کرٹیل کرنے کے لیے آپ الٹے سیدھے یہ مردوں کی صورتحال سے مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے کیوں نہ ایسی اشیاء کے اوپر جس کے اندر میک اپ بھی شامل ہے جو پرتعیش کنسیڈر ہوتی ہے اس کے اوپر درآمدی ڈیوٹی میں مزید اضافہ کر دیجیے. جو تجویز مختلف تیار کی جا رہی ہیں اور آج کل بجٹ کی تیاری کا عمل جاری ہے اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 2 سے 5% مزید ڈیوٹیز بڑھا دی جائے. ایک دن کچھ سرکاری خزانے میں بھی کچھ پیسہ آ جائے. اگر اس کے بعد آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ جو امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور جو پرتعیش اشیاء ہیں اور بہت سی بڑی مصنوعات ہیں جس میں گاڑیاں بھی ہیں, لگژری گاڑیاں بھی ہیں, تو موبائل فونز بھی ہیں, تو کیوں نہ ان کے اوپر ان کو کچھ ڈسکریج کیا جائے تاکہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو سکے اور اس کے بعد کچھ انہیں ریونیو کے مد میں